اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں گے، شریعت پہ چلیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، آخرت تو بعد میں ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ طیبہ میں مرغوب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، یعنی وہ زندگی صاف ستھری بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، ان کی زندگی اللہ مزیدار بھی بنا دیتے ہیں، اور اس زندگی میں طہارت اور پاکیزگی، صفائی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ کا مطلب پاکیزگی میں خود ایک لذت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ جب میلے کچیلے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آپ کو خود ایک سکون اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پہ، روحانی طور پر آپ کو طہارت محسوس ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو مکمل، شریعت کی اتباع کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اندر کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ اندر کے گناہ کیا ہیں؟ دل سے دنیا کی محبت نکالنا۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ جاہ کا مطلب بڑا بننے کا شوق، شہرت، نام، اور مال کا مطلب پیسوں کے پیچھے بھاگنا۔ مال کو ویلیو دینا اتنی جتنی شریعت نے نہیں دی۔ کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہر انسان دیتا ہے، وہ ضرورت بھی ہے، دینی بھی چاہیے، لیکن جتنی اوقات نہیں ہے مال کی، اس کو اس کی اوقات سے زیادہ بڑھا دینا۔ دیکھو آپ کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو ہر ایک کو اس کی اوقات کے حساب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا۔ ہاں کر لے کرے، یوں یوں کر، مجھے پتہ چل جائے کہ روزے کا مطلب یہ تو نہیں چپ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا، ایس ایچ او صاحب آ گئے، ڈی ایس پی صاحب آ گئے، ایک دم آپ کھڑے ہو جاؤ گے، سر آئیے بیٹھیے، آپ ہمارے ہاں آئے، ہماری خوش قسمتی۔ چائے کا پوچھیں گے، کھانے کا پوچھیں گے، سیلفیاں بھی لیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی اس سے چھوٹے درجے کا آدمی آ گیا، عام پولیس والا آ گیا، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ چائے کا کبھی پوچھیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے۔ اور پولیس کو جب آپ چائے کا کہتے ہیں تو چائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ بھی جب کہتے ہیں نا چائے پانی، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بھکاری آ گیا، اگر آپ عزت دار ہیں تو بھکاری سے بھی عزت سے ملیں گے، دھتکاریں گے نہیں، لیکن نہ اس کو آپ اپنے گھر میں بٹھائیں گے۔ دل میں جگہ دینا تو بہت دور کی بات، گھر میں بھی آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے۔ گیٹ پہ کھڑے کھڑے اللہ کا کے لیے معاف کر دو، یہ کہیں گے نا۔ بہت زیادہ عزت دی، بھائی معاف کر دو، یا 50 روپے پکڑا دیے اس کو، 10 روپے پکڑا دیے، 5 روپے پکڑا دیے، دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف۔ آیا ہے، ہاں بھی ایک انسان ہے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے۔ یا تو 50 روپے ادھر منہ کر کے پکڑا کے نکل لو گے آگے، یا یہ ہوگا کہ
معاف کرو بھائی اور اپنا راستہ آپ لے لو گے. زیادہ چپک گیا تو پھر غصہ آئے گا آپ کو, بھائی بول دیا نا, کیوں خون کیوں پی رہا ہے, یہی بولو گے نا. ابے 50 روپے دے تو دیے, اب کیا کیا وراثت لے گا مجھ سے؟ کراچی کا ہوگا تو پھر یہ اسٹائل میں بات شروع کر دے گا کہ جائیدادیں تیرے نام کر دوں. پھر وہ اور پیسے مانگے. ابے ہٹا کٹا ہے تجھے تو شرم نہیں آتی, کوئی کام دھندا کر جا کے. تو جیسے جیسے چپکے گا آپ اس کو اور زیادہ دھتکارو گے. بہت زیادہ چپک گیا پھر آپ تیش میں آ جاؤ گے, بھائی لگاؤں گا, کیا سمجھتا ہے تو 50 بھی ایسے ہی دے دیے میں نے تیرے کو. تو جس کی جو آپ کی نظر میں اوقات ہے اس سے ڈیلنگ بولو اسی اوقات کے حساب سے ہو رہی ہے. تو اللہ میاں یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو دھتکارو, پیسہ آ رہا ہے, شہرت آ رہی ہے, عزت آ رہی ہے, دولت آ رہی ہے, خواہشات پوری ہونی, دھتکارنا شروع کر دو, لاتیں مارو. نہ نہ نہ, ایسے نہیں کرو, یہ بدتمیزی ہے. یہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لفٹ ایسے کراؤ دنیا کو جیسے بھکاریوں کو کراتے ہو. کیسے کراؤ لفٹ دنیا کو؟ جیسے بھکاریوں کو کراتا. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. دنیا آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, آئیے تشریف لائیے, چائے وائے کا پوچھ لو, چائے کا بھی نہیں پوچھو. ڈیلنگ کرو, اس پیسہ ویسا آ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, آنے تو اچھی بات ہے یار, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے انسان. زیادہ فری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرو. زیادہ فری, اب پتہ کیسے چلے گا زیادہ فری کرا رہے ہو کہ نہیں کرا رہے؟ زیادہ فری کا مطلب یہ ہے کہ بھکاری جب آپ کے پاس آتا ہے, آپ مل لیتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, 50 روپے, چلو. اگر وہ چلا جائے تو بلاتے نہیں ہیں, کہاں جا رہا ہے میرا دل توڑ کے, ہے بھائی مجھے چھوڑ کے تو عین عالم شباب میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کبھی ایسی باتیں کی بھکاریوں سے؟ جا رہا ہے تو جانے دو, اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے. علماء کہتے ہیں, جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھینتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا جب چھینتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے. ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ, اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے, دنیا اس کی غلام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو غم تو ہوگا نا. تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو؟ کیوں غم نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کی بیسک ضرورتیں, گیس بجلی کا بل, ابھی کراچی کے اسٹائل میں آؤں گا, تمہارا باپ دے گا, ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں تمہارا باپ دے گا. وین تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا, پیسے دو, ہم کہیں گے دنیا چھن گئی, کاروبار تباہ ہو گیا, کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا بھائی میں تو بچوں کی فیسیں چاہیے, کنوینس کا خرچہ چاہیے, دے بھائی تو. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں کوئی, میں ٹینشن فری ہوں. وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا, مجھے تو ڈال دیا نا تو نے ٹینشن میں. بیگم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے, راشن نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, اور عید بقرعید کے کپڑے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں کہ بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے, چھن گئی ہے. مفتی صاحب نے کہا بھکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی, جا کے گلے نہیں لگایا جاتا, منتیں نہیں کی جاتی, آیا ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکلے. بیگم مان جائے گی یہ بات. پھر آپ کو خود بھوک لگے گی, روٹی کھانے کا دل کرے گا, پیسے نہیں ہیں,
پیٹ تو نہیں مانتا نا, آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی, دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو. تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو, پھر ٹینشن لو آپ. لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں, اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ آپ کے یونیورسٹیوں کو کے پروفیسر نہیں بتائیں گے, یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے. ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے, لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہے گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے الو ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں, وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے, وہ آج کل غریبوں کو بہت لتاڑ رہا ہے. تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے. تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں. اچھا, اکثر میں ان لوگوں پہ طنز کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں, کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو کہتا تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی, تو ہی بتائے گا, باقی انہیں کیا پڑھا ہے. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا. دیکھو میں اکثر ان لوگوں پہ رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, مطلب صرف میں بتا رہا ہوں, مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکیٹ میں. بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں, دنیا کیا گھاس کھاتی ہے, کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے, تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا. تو یہ جو جملہ ہے نا, یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ بتانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا, یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا, علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں, اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں, آج بھی بتا رہے ہیں, کل بھی بتائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے. آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ, انجینئروں کے ساتھ, سائنسدانوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں, جس سے صبح و شام دنیا دنیا دنیا, تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے, سمجھ لو گٹر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں. کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمے ہوں, اس کے گٹر ابلتے ہیں. گٹر بدبو ہے, اس میں اسمیل ہے. چشمے تو سوات مردان میں ہوتے ہیں بہترین. تو دنیا کی محبت کے جو دل میں ابلتا ہے نا جو چیز, وہ چشمہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتے ہیں, گٹر ہوتے ہیں, بدبودار گٹر. کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے ہوس پیدا ہوتی ہے, یہاں سے مال گھسوٹ لوں, کسٹمر کو الو بنا دوں, جھوٹ بولوں, کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رزق دے ہی نہیں رہا. دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا. عرب جب مال بیچتے تھے نا, بڑی تمیز سے شاپ پہ بیٹھے ہوئے, آپ جاؤ آپ کو دیں گے, نہیں لینا نہیں لو, لینا ہے لو. اب وہ لوگ بھی باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے گیا, اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے, یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے. تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا. حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے, پھر عمرہ کیا, پھر حلق کی سنت پر عمل کیا. تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے. حلق سمجھتے ہو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. لیکن قصر بھی جائز ہے, تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا, قصر بھی ٹھیک ہے. تو اس پہ کسی کو طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے. صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا, بہت سو نے
قصر کیا. تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کی ہے.